سنو، بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی طلب نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب رب ساتھ ہے تو اس سے بڑی خوشی اور حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہارے من پسند منزل تک لاتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس تم اللہ پر یقین رکھو۔ اے اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، لیکن تیرا کرم و بخشش ہر چیز سے بڑی ہے۔ الہی، ہمارے گناہوں کے اس ذخیرے کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، بے شک تو بڑا رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ سورہ بقرہ۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہماری ہر حالات سے بخوبی واقف ہے۔ وہ ہماری دعاؤں، ہماری آرزوؤں اور ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے سامنے سر جھکا دیتا ہو۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی وہ تمام خوشیاں عطا کرے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، دل کو سکون دینے والی اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ آپ کو خود کے قریب کرنا چاہ رہا ہو۔ یقین کرو، تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں دور کرے گا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا۔ سمندروں کا مالک بس ایک آنسوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بے شمار لوگوں میں سے تہجد کے وقت تمہارا سر سجدے میں جھک جانا محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے اس خاص وقت میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے تو وہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ جیسے دن کی روشنی رات کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، ویسے ہی نماز فجر زندگی کے مسائل پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تمہارے ایک آنسو کے بدلے وہ تمہاری ساری خوشیاں پر کن کہہ دیتا ہے۔ ایسی محبت تم سے صرف تمہارا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنی ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کی شکر گزار رہو اور اپنے فیصلوں کا اختیار اللہ کو سونپ دو۔ ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا جن کی شفا تمہارے نظر میں ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی جو زخموں سے بھری پڑی ہے، اس کا علاج صرف تہجد میں ہے۔ جب دن کی شروعات نماز سے ہوگی تو ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے، توبہ کرنے اور تیرا شکر ادا کرنے والے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔
جب ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دل سے کھول کر تقسیم کریں گے تو اللہ ان میں بے حساب اضافہ فرما دے گا۔ تہجد کی نماز معجزوں کا وسیلہ ہے۔ جب تمہیں ہر راستے بند نظر آئے تو تہجد کا راستہ اپنایا کرو، پھر دیکھنا ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے اور تیری مدد کے طلبگار ہے، ان کی مشکلوں کو ختم کر دے۔ آمین۔